الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. کوئی آپ کا سوال ہو جو ہم نے کل سورہ الحشر کی 22 تا 24 آیات پڑھی تھیں اور اس میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو، یا اس سے پہلے ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کیا ہے. کہ کوئی بھی ایسا سوال ہو جو صفات الہی سے متعلق ہو آپ کا. اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں نے آپ سب کو کوئی 12-13 پیجز کا ہینڈ آؤٹ جس میں قرآن مجید میں صفات الہی بہت ڈھیر ساری آیات ہیں. آج جتنی میں کور کر سکا میں کور کروں گا، اور آپ نے پھر باقی سب کو دیکھنا ہے خود. تو اسٹوڈنٹ اچھا وہ ہوتا ہے جو کلاس ورک کر کے چیزوں کو سمجھتا ہے. اگر کلاس ورک نہیں کرے گا تو صرف سننے سے نہیں سمجھ سکتا. پوری طرح تھوڑا بہت سمجھ لے گا لیکن وہ بھی ذہن سے نکل جائے گا. تو اس لیے جو آپ کو ہوم ورک ملتا ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ ہوم ورک اس کتاب کا ہے جس کی آپ ذرا آیتیں غور سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی عظیم نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. سب سے پہلے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 4، یعلم ما فی السماوات والارض. ذرا اللہ تعالیٰ کا علم محیط دیکھیے. وہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے. وہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اور وہ جانتا ہے جو تم کھلے کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو. ذرا غور فرمائیے، جس رب سے ہمارا معاملہ ہے وہ کتنا باریک بینی سے چیزوں کو جانتا ہے، پوری کائنات کے بارے میں، اور کوئی جو چھپ کے کر رہا ہے یا سامنے کر رہا ہے اس کے بارے میں. اور پھر آخری بات کتنی زبردست ہے، واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تو سینوں میں اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں سے بھی واقف ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم. کس ڈیٹیل میں، کس تفصیل سے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اب آپ نے اور میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے قیامت کے دن، جس ہستی کے علم کی یہ انتہا ہے. اس کے اوپر ہیڈنگ کیا دیا ہوا ہے بلا؟ جلدی دیکھیں کیا ہیڈنگ. توحید صفت صفت علم، کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی ہو جو ان چیزوں کا علم رکھتی ہو؟ ہے کوئی کائنات میں؟ دنیا کی کوئی ہستیاں صحیح نہیں رکھتی. کوئی ہستی بھی، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا ہے تاکہ وہ لوگوں تک پہنچائیں. لہذا اس اللہ تعالیٰ کے اس علم اور اللہ تعالیٰ کا اس تفصیل سے علم جو ہے اس کا انسان ادراک کرتے ہوئے دنیا میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے جو کل قیامت کے دن اس کو شرمندگی ہو. کوئی ہاتھوں سے پاؤں سے ایسا عمل نہ کرے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے. کیوں؟ وہ علیم بذات الصدور ہے. اس کے بعد اس نے ایسا فول پروف اعمال نامہ جو فرشتوں نے تیار کیا ہے، ایک ایک چیز برحق اور اس کے علم میں. اور اگر بندے نے جو دنیا میں چالاکیاں کر رہا ہے وہاں اس نے کوئی انکار کیا تو کیسے پکڑا جائے گا؟ جلدی بتائیں. اس کے اپنے اعضا بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. سبحان اللہ، کتنا آپ نے دیر سے جواب دیا. کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ اس وقت
جب بھی وہ کسی غلط بات کو کہے گا تو خود اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا جسم، کھال، سب چیزیں گواہی دیں گی. کیوں؟ انہوں نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ بول کے بتائے. تو آپ دیکھیں کہ یہ میری آپ کی اصلاح کے لیے، دنیا میں ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے کتنا ضروری چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو قرآن کی ان آیات میں بتا دی ہے. اب بھی اگر انسان قرآن کو پڑھ سمجھ کے نہیں پڑھتا تو قصور اس کا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کس قدر کھول کے کہ علم کیسا ہے اللہ کا، کس کمال کا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس ایک آیت نہیں ہے، ڈھیروں آیات ہیں. کوئی سوال آیت تغابن 4 کے بارے میں؟ جلدی کریں. آپ ذرا دیکھیں اس کے سر نیچے. جی. سر ایکسکیوز می سر، میرا ایک سوال ہے کہ سر یہ جو ہم حدیث بھی ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات، اور وہ اسی بنیاد پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے. تو سر کچھ لوگ نا اس چیز کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ کام برے کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ بھئی نیتوں کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، ہماری تو نیت صاف ہے. تو سر اس کے بارے میں آپ اگر کچھ ارشاد فرمائیں. جیسے اچھا کچھ خواتین ہوتی ہیں پردہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں بھئی ہماری تو نیت صاف ہے. ڈاکٹر صاحبہ، بات یہ ہے کہ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری ایک ایک چیز سے واقف ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کہنا، اللہ نے کلیئر کٹ حکم دیا ہے پردے کا. اور اس کا فائدہ یہ آپ دیکھ لیں کہ معاشرہ کتنا، اس اگر پردے کا سسٹم ہو، کتنا پاک اور صاف ہو جائے گا. اور یہ گندگیاں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں مخلوط معاشرے کی، یہ اسی کا تو نتیجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہماری نیت تو صاف ہے، اللہ جانتا ہے. بھئی اس اللہ کو اگر اتنا آپ کو بھروسہ ہے تو اللہ کے حکم کا عمل، اللہ کے حکم پر کے مطابق عمل کریں نا، پھر آپ دیکھیں رزلٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اصولوں کو اپنا کر پردے کے اور سارے دیگر جتنے قرآن میں بتائے گئے ہیں، 13 سال میں حکومت قائم ہو گئی اور یہ احکامات نافذ ہونے لگے مدینے میں. اور پھر جب ان کی تکمیل ہوئی ہے خلفائے راشدین کے دور میں، تو لوگوں نے اس سارے اصول جو اسلام کے تھے وہ اتنے مفید تھے کہ معاشرہ رش کے جنت بن گیا. لہذا یہ آپ آج کا دور تو اور پرفتن دور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علم، ایک صاحب جھاڑ رہے تھے وہاں کہ اگر علم کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ. بھائی سب سے پہلا علم جو قرآن کہتا ہے وہ قرآن اور سنت کا علم ہے، اور عین اس کے مطابق عمل ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کیسا انسان سیرت وائز بنتا ہے، کیسا حقوق کو ادا کرنے والا بنتا ہے، کیسا معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس نے مخلوق بنائی ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون سے انسان اعمال کرے. اس کے احکامات دے دیے گئے ہیں. لہٰذا یہ خواتین جو کہتی ہیں یہ جہالت ہے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف کہنا کہ بس وہ جس نے نیتوں کو جانتا تھا اسی نے تو حکم دیا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ ایسے جی لوگ سر پھر جزاک شیطان کے حملے کو بھول جاتے ہیں. لوگ جب اپنی عقل استعمال کرتے ہیں نا، حالانکہ مومن وہ ہے جس نے اپنی عقل کو تابع کر لیا شریعت کے، وہ تو عقل پھر صحیح فیصلے کرے گی. لیکن اگر اس نے اپنی عقل کو معیار بنایا تو پھر وہ ایسی باتیں کرے گا جیسی ہماری یہ بہن کہہ رہی ہے. کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ بات کلیئر ہے؟ جی سر جزاک اللہ. دیکھیں نا، آپ تو دبئی میں رہتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اس ایک چیز کا کہ ہم منہ ننگا کر کے کپڑے پورے نہ پہن کر معاشرے نے کس قدر برائی کو اختیار کر لیا ہے. اب اس سے بڑھتے بڑھتے آپ دیکھ لیں
کہ دنیا کا کوئی گندا کام جو ہے جو آپ کے شہر میں نہ ہوتا ہو. یہ وہ نتائج ہیں اس کے جو انسان نے اپنے نفس کے اعتبار سے چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. کاش ہم اللہ کے احکام کو فالو کرتے تو آج ہم مسلمان اتنے بے غیرت نہ ہوتے. کوئی اور سوال؟ آیت 4 کے بارے میں بہت اچھا سوال کیا آپ نے، تاکہ آج ہمیں پوری طرح کلیئر ہو جائے. زمر کی آیت سنیں. اللہ اکبر. ان تکفرو، اگر تم کفر کرو یا انکار کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ جو ہے وہ تو بالکل بے پرواہ ہے. کیوں؟ طاقت قدرت اس کے پاس، علم اس کے پاس، حکمت اس کے پاس، تو وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. محتاج تو تم ہو. اور اگر تم انکار کرو گے تو پھر ایسا ہی معاشرہ وجود میں آئے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ غنی جو ہے نا، اس نے بتا دیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں میں کفر کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اچھا، اللہ تعالیٰ کفر کو کیوں نہیں پسند کرتا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ کے بندو، کفر باطل ہے اور حق صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اس کے رسول فرما رہے ہیں. لہذا اگر انسان کفر کرے گا تو اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر کرو گے. شکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اس کا احسانات ہیں اس کا شکر جو ہے وہ اس کی عبادت ہے. کہ جس کو منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس پہ حکم دیا اس پر عمل میں سبقت کرو. یہ ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، یہی تقویٰ ہے. وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر کرو، يَرْضَوْهُ لَكُمْ، وہ تم سے راضی ہوگا. اب یہاں اللہ نے اپنی رضا شکر میں رکھی ہے، عبادت میں رکھی ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی قیامت کے دن کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا. میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ قبض کی آیات کہ اس دن آخرت میں ان ماں باپ سے اولاد بھاگے گی، اولاد سے ماں باپ بھاگے گا، اسی طرح بیوی میاں سے بھاگے گی، میاں بیوی سے بھاگے گا. ہر ایک کو فکر ہوگی تو صرف اپنی. ثم الى ربکم مرجعکم، ہم میں سے ہر انسان نے واپس اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے. یہ کب دوبارہ انسان زندہ ہوں گے؟ جلدی بتائیں. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. شاباش. اگر مجھے اور آپ کو یہ نہیں نہ پتا تو قیامت کے دن پھر ہم بھی کافروں کی طرح پریشان ہوں گے کہ رب نے کھول کے قرآن میں بتا دیا پہلے سور پہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور دوسرے سور پہ سارے لوگ زندہ ہو کر اٹھ کر، وہ ساری تفصیلات قرآن میں موجود ہیں. جب بھی آئیں گے تو میں کھول کے آپ کو بتاؤں گا. تو پھر سیدھا چل دے گا کس کی طرف؟ میدان حشر. تو ثم الی ربکم مرجعکم. ہائے ہائے، ایک ایک بات دیکھیں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کون سے اعمال کرتے رہے. کیوں بتائے گا بھلا؟ کیوں بتائے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا کون جی وہ کس؟ حساب جی، لے گا جی وہ کیونکہ حساب لے انہ گا ہم سے علیم ہمارے بذات آج یہ بھی الصدور. انہ انہ علیم علیم بذات بذات الصدور. الصدور آگے لکھا ہوا ہے. وہ اس وقت بھی جانتا تھا جب تم زندہ دنیا میں کام کر رہے تھے اور تمہارے سینے میں کیا خیالات اٹھ رہے تھے. آج وہ تمہیں بتائے گا. لہذا لوگو، اس دنیا میں عقل سے رہو. اللہ نے تمہیں شعور بخشا ہے، عقل دی ہے، ذرائع اور وسائل دی ہیں، ان کو اس طرح استعمال کرو جس طرح اللہ چاہتا ہے. یا صفت آئیے آخر میں دیکھیں. ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہ وہ غنی ہے، اور اگر تم
کفر کرو گے بھی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا، اور وہ اپنے بندوں پر اگر وہ کفر کریں گے تو اس کو ہرگز پسند نہیں ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ وہ راضی، اس کے راضی ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کا شکر بجا لو۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس نے حکم دیا ہے اس میں سبقت کرو، اور جس سے روکا ہے اس سے مکمل رک جاؤ۔ پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ لا تعذر وازرۃ وزر اخری، اور یہ بھی بتا دیا کہ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر یہ بھی بتا دیا، وارننگ دے دی، فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا صفت آئی ہے، ان پوری چیزوں کو کور کر رہی ہے۔ یہ جو صفات ہے نا، بڑا ان کا آپ دیکھ لیں کس قدر اس کا تعلق ہے معنی سے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی اپروپریٹ، بالکل مناسب، ٹو دی پوائنٹ صفت آئی ہے۔ کوئی سوال آج زمر 7 پر؟ شاباش۔ سر جی مومن کا جو ایمان ہے وہ اسی صفت کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، تبھی وہ ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، کہ وہ میرے سینوں کے بھید جانتا ہے، میرے سینے میں کچھ ایسا نہیں پلنا چاہیے، اپنے سینے کو صاف رکھتا ہے اسی صفت کی بنا پر، پھر وہ آپ عمل جو کرتا ہے۔ بات کہہ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آج کا مسلمان کتنے فیصد مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے اور برائیوں سے بچ رہا ہے؟ ذرا بتائیں مجھے۔ سر جی 5% بھی نہیں ہوں گے، لیکن ویسے میں مومن کی بات ہے۔ ہاں تو پھر بات آپ کریں نا کہ دیکھیں یہ بات اس سب بتائیں کہ اگر یہ ہمارے، اگر مجھے یہ بالکل یقین ہوتا کہ اللہ میرے سینے کے اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، اعمال تو بعد کی بات ہے، اس کا بھی اس نے ریکارڈ تیار کرا رکھا ہے، تو میں بالکل اسی طرح ہوتا جس طرح صحابہ اور صحابیات تھے۔ تو ایمان وہ مقبول ہے اللہ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو کما حقہ سمجھتے ہوئے انسان زندگی گزارے۔ بات کو سمجھیں، بات کلیئر کریں لوگوں کو۔ بس سب کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، جنت تو ہمارا اللہ نے دینی ہی دینی ہے، نعوذ باللہ۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، جس رب کے سامنے معاملہ ہے اس کی یہ صفت دیکھیں۔ जन्नत का रास्ता तो कांटों भरा है। او جہاں دیکھیں، آپ نے بہت صحیح بات کہی، اپنے جذبات، اپنے تصورات کو جب تک تابع نہ کر دے انسان اللہ کے، اس کے حکم پہ نہ چلے۔ دنیا تو آپ دیکھیں اس نے اتنی رنگین بنائی ہے، کیونکہ امتحان ہے نا، شیطان کو بھی اجازت دے رکھی ہے، طاغوت الگ سے کھڑے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان حکمران ہوں یا مسلمان عوام ہوں، مور دین 90% جو ہے وہ انہی خواہشات یا انہی شیاطین یا انہی طاغوتوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اسلام کس قدر بدنام ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جس اللہ سے ہمارا معاملہ ہے، جس کے سنوارنے ہماری پیشی ہونی ہے، اس کا علم کا یہ حال، اس کی قدرت، وہو بکل شیء علیم وہو علی کل شیء قدیر، تاکہ میں اور آپ ذمہ داری کی زندگی گزاریں۔ اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آج سورہ انعام کی 17 دیکھیں۔ توحید پہ یہ سورہ جو ہے نا اللہ نام کمال کی ہے۔ ایک آیت سنیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ آپ کو کسی نقصان میں گرفتار کر لے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کیوں ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ सारे इख्तियारात, सारे इक़्तिदार, सारे हर शख्स ہاں، अल्लाह وہ के اعلیٰ पास کل है। شعین سارے قدیر۔ اختیارات اللہ کے پاس ہے، پہلی بات۔ تو پھر یہ کچھ دنیا میں ہمارے کچھ مصیبتیں کم بھی ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ शुक्र।
شکر نہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش ہوگی خود، تو کمزوری، اللہ سنے غور سے، اللہ تعالیٰ خود بندوبست فرما دیتے ہیں اور وہ اپنی رحمت دکھا دیتے ہیں، وہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ دور کر دی، کیا بندہ اس کا شکر اللہ کا بجا لاتا ہے یا غیر اللہ کا، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیے اور یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کیجیے تاکہ سننے والا سمجھ لے کہ وہ اللہ جب تکلیف دور کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ورلڈ وار 2 میں پھنس گیا بحری جہاز میں۔ وہ میں نے پوچھا تو اس نے کہا ہم بڑی دعائیں کرتے تھے اللہ سے، لیکن جب اس نے میرے سامنے کہا کہ بس جی میں نے رات کو سویا، میں نے دیکھا کہ فلاں پیر صاحب، میرے پیر صاحب جو ہیں وہ جہاز کو دھکیل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر گمراہی ہے، بچائے اللہ، اور بعد میں جب انسان کس طرح دیکھیں گمراہیاں کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو تکلیف میں گرفتار کر لوں، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ آپ کے بارے میں خیر کا فیصلہ کر لے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اچھا، یہ جو جملہ میں نے آخر میں پڑھا ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس میں ایک لفظ ہے جو بڑا معنی خیز ہے، وہ کون سا ہے؟ کلن، شاباش، شاباش۔ کل، یعنی یہ صرف اسی پر قدرت نہیں ہے اس کی، اس ہر چیز پہ قدرت اسی کی ہے، لہذا نفع نقصان اوپر لکھا ہے توحید نفع اور نقصان، کیونکہ تنہا وہ ہستی ہے جو نفع پہنچائے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو نقصان پہنچائے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے! اگر میں اور آپ مومن جو ہے نا، اسی لیے دنیا کا طاقتور انسان ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اگر کوئی نفع اور نقصان، کوئی ہستی پہنچا سکتی ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، یہ جو ایران نے اتنی تباہی اسرائیل نے اتنی تباہی مچائی ہے ایران میں، سارے ٹاپ کے جنرل مار دیے، نیوکلیئر سائنٹسٹ مار دیے، کیوں؟ وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ اس عمل سے، ایک عمل سے وہ شکست قبول کر لیں گے۔ جب ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں رہیں گے تو نیوکلیئر بم نہیں بنا سکیں گے، جب ان کے فوجی ختم ہو جائیں گے سربراہ تو فوج ان کی ناکارہ ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، رب العالمین نے پورے مغرب حیران ہے کہ ٹھیک 12 گھنٹے 14 کے اندر انہوں نے سب کو ریپلیس کر دیا جو فوجی مارے گئے تھے، اور پورا ایسا ایکشن لیا کہ اب یہود بالکل وہی سما ہے جو انہوں نے مسلمانوں، ہماری ماؤں بہنوں اور بچوں کے ساتھ روا رکھا تھا غزہ میں۔ یہ رب کا کمال نہیں دیکھ رہے آپ؟ کہ جب وہ چاہتا ہے، اب امریکہ سوچ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اور نیتن ہاؤ پوری کوشش ہے اس کی کہ کسی طرح اس جنگ میں گھسیٹ لے امریکہ کو، یورپ کو، لیکن آپ رب کے دیکھتے جائیے کہ کیا اس کے کمالات ہیں۔ کیوں؟ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ دیکھیں کیسی توحید نفع اور نقصان ہے، جو انسان اگر یہ سمجھ لے۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھیں، بڑی نوٹ کریں، آج تک یہ متھ تھی کہ بھئی بس اگر عقل مند ہیں، منصوبہ ساز ہیں تو یہ مغربی حکمران، یہ یہودی۔ آج ایک آیت اللہ نے ان سب کو بالکل بے بس کر دیا ہے۔ یہ وہ مومنانہ بصیرت ہے جس کے پاس ہوگی، اللہ کہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس سے ڈرو۔ اور آج بھی مسلمان حکمران سجدہ ریز ہیں اس امریکی صدر کے سامنے
جس کو خود اس کی قوم، اس کی اپنی جو ہے وہ لوگ وہ پسند نہیں کر رہے، اور سب سے سخت وہاں ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے ملک کو سنبھالنا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر انعام کی 17۔ آپ بڑے غور سے سنیں، یہ دیکھیں صفات کیسی لائی جا رہی ہیں۔ آگے فاطر کی آیت 44 جو بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات والارض ولا فی الارض، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اب پہلے تو یہ بتائیں کہ کیوں نہیں کون سا لفظ ہے قرآن کا جو اللہ کی صفت کا نام قرآن سے بتائیں کہ جس میں اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا؟ جلدی بتائیں۔ اگر قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جی ایک صفت جگہ ہے آتا ہے من یعجز اللہ، العزیز، العزیز، وہ غالب ہے، سب مغلوب ہیں۔ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کتنی جگہ قرآن میں آیا العزیز، وہ غالب ہے، سب مغلوب ہے، اس لیے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سوچیں ذرا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ غلبے کے لیے دو صفات چاہیے، علم، حال، ماضی، مستقبل، تاکہ چیز جو سامنے آ رہی ہے اس کو پوری طرح سمجھے، صرف علیم رب ہے، اور قدیرہ، قدرت رکھتا ہے، وہ غالب ہے، وہ العزیز ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار و قدرت کا کیسا بیان ہے، کیونکہ وہ ہستی العلیم ہے، وہ ہستی علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ دو بنیادی صفات ایسی ہیں رب کی کہ جو اس کے غلبے کا یقیناً سبب ہے۔ کوئی سوال؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیتیں میرے ایمان کو کس طرح تازہ اور کس طرح ایمان میں استقامت عطا کر رہی ہیں کہ جس رب پہ میں ایمان لایا ہوں وہ کن صفات کا مالک ہے۔ سنیں اور آپ ذرا دیکھیں، آپ کا سورہ روم کی آیت 54، زندگی کا مراحل، ہر انسان ان مراحل سے گزرتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہستی ہے۔ سر یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور آواز بالکل بھی کلیئر نہیں آ رہی یار ہے۔ کیا کرتے ہو تم؟ خدا کے لیے دیکھا کرو، بند کرو اس کو۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کا مائک کھلا ہوتا ہے، آوازیں مجھے بھی آ رہی ہیں، اور یہ بہن نے بالکل ٹھیک کہا، خدا کے لیے اپنے مائک کو بند رکھا کریں۔ اچھا، آپ ذرا آیت پر کی طرف آئیے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی۔ کتنا کمزور ہوتا ہے بچہ، ذرا دیکھیں، سب جانوروں سے کمزور بچہ کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا پھر اللہ فرماتے ہیں ہاں جعل من بعد ضعف قوة، پھر وہ ہستی کیا کرتی ہے؟ پھر اس کے ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشتی ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں جب وہ لڑکپن میں پہنچتا ہے تو کتنی اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیتیں، قوتیں، کس قدر وہ زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کون ہے جس نے اس کو اس حال میں پیدا کر کے اور پھر لڑکپن میں اتنی اس کو قوتیں دے دی؟ اور پھر فرمایا کہ جعل من بعد قوت ضعفا، اب جوں اس پہ جوانی اور پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی قوتیں پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کمزوری اس میں آ جاتی ہے۔ اب آپ میں سے
جو بوڑھے ہیں، میں اس کا پوری طرح گواہی دیتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوتیں جو جوانی میں کس قدر زور پر تھیں، جوبن پر تھیں، اب کس قدر کمزور ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے، ذرا غور کریں۔ یہ تو میرے اپنے تن کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کائنات میں آپ گن نہیں سکتے کہ کیسی مخلوق اس خالق نے پیدا فرمائی ہے۔ کیوں؟ کیا کمال کی صفت ہے سارے عمل جو اوپر، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ بڑی حکمت کا یہ فیصلہ ہے جو اس کا ہے کہ کس طرح انسان پیدا ہوتا ہے کمزور، پھر اس کو بڑھتے بڑھتے لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اور کس طرح اس کی جوانی تک بڑھتی جاتی ہیں صحتیں اور قوتیں، اور کس طرح بڑھاپے میں پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں دو اللہ کی صفات جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، ایک علیم اور ایک قدیر۔ بالکل اس نے یہ سب کچھ انسان اگر دیکھے تو ایسا بنایا ہے کہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ انسان کو، کیونکہ دنیا کو اس نے آزمائش بنایا، لہٰذا اس کو ایک پیریڈ دے دیا، اور اس پیریڈ میں جو مراحل ہیں یہاں آیت میں کھول کے بتا دیے، کس قدر کمزور پیدا ہوا، کس طرح اللہ نے اس کو طاقتیں بخشیں، جوانی کو پہنچا، پھر وہ طاقتیں کمزور ہونا شروع ہوئی، بڑھاپے کو پہنچا، اور اس کو موت آ گئی۔ لہٰذا اس کو یہ مہلتیں، جب جوانی میں اس کی جو ساری طاقتیں جوبن پر تھی نا، تو عقل مندوں نے کہا ہے، شعر آپ کو پتہ ہے، گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اگر اس نے ان تمام طاقتوں کے ساتھ اللہ ہی کی طرف رخ کیا ہوتا، اس کے کہنے کے مطابق استعمال کی ہوتی، تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہو جاتا۔ تو یہ فیصلے علیم القدیر کے، اور میں اور آپ ان فیصلوں کی پابندی کریں۔ کوئی سوال روم کی 54 کے بارے میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں آیت کے آخر میں جو کتنا تعلق ہے اس اسماء الحسنہ یا صفاتی نام کا آیت کے مضمون سے، ذرا غور فرمائیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ کن صفات کے مالک ہیں، سمجھیں۔ آیت آل عمران کی 26 سے نیچے، قل اللہم، کہو اے میرے اللہ، مالک الملک، کس کا بادشاہ ہے؟ پوری کائنات کا۔ یہ ہمیں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ اقتدار اور اختیار دے دیتا ہے نا، تو ہم پھولے نہیں سماتے، اس سے کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے۔ ٹرمپ کے ساتھ جا کے اور مسلمان حکمران کیا کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ رجوع کا مطلب ہے کہ اس کے حکم کی بھی تعمیل کریں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے نا، پورا نوٹ کریں یہ مسٹر ٹرمپ کی، صدر امریکہ کی، تو آپ کہیں گے کہ یہ نارمل بندہ نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں، سنو غور سے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اے ہائے، کاش آپ دیکھیں کہ مصر میں کس طرح پوری اسمبلی، حفاظ، بڑے بڑے عالم دین، اور کتنے زبردست اخوانی رہنما تھے۔ اللہ نے نہیں چاہا، کیوں؟ وہ عوام اس کی حقدار نہیں تھی کہ ان کو بھی سب اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع کرتے، تو اللہ نے چھین کر ان سے اور سی کے حوالے کر دی حکومت، جو دنیا کا کرپٹ ترین انسان ہے۔
یہ سب آزمائشیں ہیں. یہ سب اگر ذرا بھی ایمان کی رتی بھی ہوتی ہے مصریوں میں تو یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا تھا جو ان کے سامنے ہوا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے سوال کریں. تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. مصری عوام کے حصے میں ذلت آئی، اور وہ مجاہدین جنہوں نے اللہ کے لیے جانیں دی، اللہ ہی کے لیے زندہ رہے، اللہ کے لیے موت قبول کی، اللہ ان کو بڑے درجے جنت عطا فرمائے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ کے پاس کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے. اور پھر صفت کیا لائیے؟ اللہ اکبر، انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قدرت کون رکھتا ہے؟ میرا اللہ رکھتا ہے، اور میرا اللہ بالکل ٹھیک فیصلے کرتا ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں انسانی. میں کل، بڑے غور سے سنیں، میں کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک بدبخت جو یہودی تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ جیسس نے کہا ہے تو میں تو بس اسی پہ یقین رکھتا ہوں. اب آپ سوچیں، محرف کتابوں کا حال دیکھیں، اور قرآن کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ بھی اللہ کے بارے میں تمہیں گمراہ کریں تو مت ہونا. عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، چاہے آپ کی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو مجھے اس وقت اسلام کی عظمتیں میرے سامنے آ گئی کہ اللہ کا یہ دین کتنا برحق ہے. سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں. ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس سوچنے اور اس غور و فکر کرنے میں کتنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی تفہیم انسان کو ہوتی ہے، اور وہ کس قدر اس کے ایمان میں پختہ ہوتا ہے انسان. یہ اللہ نے کمال کر دیا. اور اللہ علم وہی ہے جو انسان قرآن و سنت کا علم. اگر اس کے تابع علوم نہ ہوں تو آج کا جاہل انسان ہے جو ڈگریوں پر تو ناز کرتا ہے، لیکن وہ علم جو اس کو انسان بناتا ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے، اس سے دور ہے. سر اس کی جو ہیڈنگ دی ہے کہ بے مثال تدارک اختیار، اس کا سر کیا مفہوم ہے؟ ہاں، شاباش. تدارک کا تعلق ہے سمجھ بوجھ سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں، تو آپ کو پوری طرح ادراک اور فہم حاصل ہو جائے گا کہ اللہ کا اختیار کیسا ہے، اور اس نے دنیا میں کیا نظام چلا رکھا اپنے اس لوگوں کو بادشاہی دینے میں، ان سے چھین لینے میں، عزت دینے میں، عزت کو چھین لینے میں. ساری چیزیں اللہ نے کھول کے بتا. کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ سمجھ آیا؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب آئیں آیت 44 ہے اس کے نیچے فاطر کی. هو الذی، ہوئے 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 تک لیکن میں اگر سمجھ کے پڑھوں نا تو مجھے بالکل یہ حقائق میرے آنکھوں کے سامنے. هو الذی، وہ ہستی ہے، یبدأ الخلق، جس نے ابتدا کی، تخلیق کی، خلق کی، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا. پہلے سور پہ یہ جو مراحل ہے نا، جو میں آپ سے کہتا ہوں پہلے سور پہ یہ ہوگا، دوسرے سور پہ یہ ہوگا، جب انسان پہنچے گا کیسے پہنچے گا میدان حشر میں، وہاں کیا ہوگا، فیصلہ کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مراحل سے گزرنا ہے آپ نے.
اور آپ کو سکون اسی وقت ملے گا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت یہ مرحلہ چل رہا ہے کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا، اب وہ میرے سامنے ہے، تو مومن کو پھر سکون مل جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ قرآن کو جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں نا ثواب کے لیے، اس میں تو ہم اگر اس کے معنی پر سمجھیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، ان کی حقانیت کو یقین نہیں کریں گے، تو پھر قیامت کے دن ہمارا حشر بھی کافروں جیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ جی ایک سوال ہے یہاں پر جی جی، ایک تو مفہوم آپ نے لوٹنے کا بتایا یعیدہ میں، ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ تخلیق کے بعد اس کا اعادہ کرنا، یعنی سٹیج بائی سٹیج اس کی پرورش کرنا۔ میں نے آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ سر جی ایک معنی آپ نے بتایا نا یعیدہ کا، کہ دوبارہ لوٹائے گا اپنے ہاں پاس، اس کا اعادہ کرے گا۔ جی، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے تخلیق کے بعد اس کی سٹیج بائی سٹیج پرورش کرنا یعیدہ میں۔ نہیں نہیں، یعید اعادہ کرنا، اعادہ کس کا کرنا؟ پیدائش کا۔ پہلے بھی اس نے پیدا کیا، یبدأ الخلق، اس ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ آپ الٹے معنی مت نکالیں۔ جی جی سر جی، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ جزاک اللہ۔ سر جی یہ سورہ فاتر کی 44 نہیں ہے، یہ کسی اور سورت کی ہے، میں اس کو دیکھ چکی ہوں، یہ 2 دفعہ آپ نے پہلے پیج پہ بھی دی ہے سر اور یہ سورہ روم کی 44 ہے۔ ہاں جی اچھا، سوری، یہ جو میں نے فاتر کی لکھی ہے یہ روم کی ہے۔ جی سر جی۔ جی جزاک اللہ، سب لوگ ٹھیک کر لیں۔ یہ الروم جو قرآن میں 30 نمبر پر ہے، اس کی آیت 44 ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب ذرا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ میں نے سمجھ کے کریں گے نا تو قرآن مزہ دے جائے گا آپ کو۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹو۔ جزاء بما کسبا، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے بری کمائی کرتوت کیا ہے۔ نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، یہاں اس عزیز الحکیم کا کیا تعلق ہے بھلا اس جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کا معنی جلدی بتائیں۔ سر جی یہ جو ہاتھ کاٹنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تو معاف بھی کر دے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بات سنیں اور ہمیشہ ان آیات کو ڈھنگ سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس نے اپنی اس صفات کے تحت یہ فیصلہ فرمایا ہے، تم اگر دنیا میں چوری کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس عزیز اور حکیم کے فیصلے کو نافذ کرو۔ آپ کے ملک میں کسی کا گھر محفوظ ہے؟ بتائیں مجھے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو اللہ کی شریعت کو نافذ ہی نہیں کیا۔ شریعت اس کی دین ہے، شریعت اس نے بنائی ہے جو عزیز بھی ہے اور غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، لہذا شریعت پہ عمل کر کے، کیوں؟ شریعت کس کا فیصلہ ہے؟ العزیز اور الحکیم کا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ اگر نہیں آئی تو سوال کریں، شاباش جلدی کریں۔ سوال بالکل نہیں کرتے آپ، پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے طالب علم ہیں آپ۔ سر جی اس کی ذرا وضاحت کریں، آپ کی اب چوری کا یہ ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عزیز الحکیم ہے، اس کو تھوڑا واضح کریں۔ سر اچھا سوری میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ سورہ روم کی 27 نمبر ہے، 44 نہیں ہے، روم کی 27 نمبر آیت۔ اچھا، آپ لکھ لیں اور سب کو بتا دیں، سنیں بڑے غور سے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو عزیز اور حکیم کیوں آیا ہے، شریعت کس نے بنائی ہے؟ بتائیں مجھے، جلدی بتائیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ نے۔ اب شریعت قانون ہے اللہ کا، اور اللہ کا قانون جو اللہ کون ہے؟
کہ اللہ العزیز ہے، کہ وہ غالب ہے۔ اگر تم دنیا میں نافذ نہیں کرو گے، اس کے مطابق نہیں چلو گے، آؤ گے میرے پاس، میں پھر اپنے غلبے کی وجہ سے تمہیں سزا دوں گا۔ اور اس میں حکمتیں ہیں، اگر یہ نافذ کرو گے تو دنیا میں امن و امان ہوگا۔ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، دیکھ لیں خلفائے راشدین کا زمانہ، کہ جب یہ نافذ ہوا اللہ کی شریعت، جو اس عزیز کی بنائی ہوئی تھی، جو اس حکیم کی بنائی ہوئی تھی، کتنا امن و سکون ہوا۔ اب سمجھ میں آیا بات کہ عزیز اور حکیم صفت یہاں کیوں لائی گئی ہے؟ جی سر جی، کیونکہ دنیا میں اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے، تو ظاہر ہے واپسی اللہ کے پاس ہے اور وہ خود ہی آپ ہماری اپنے ملک کو دیکھ لیں میڈم، جی کتنا بڑا اس وقت قتل و خون ہو رہا ہے انصاف کا۔ کیوں؟ ہم شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے۔ ہمیں وہ ججز چاہیے جو ضمیر فروش ہوں، بڑی بڑی تنخواہ کے اللہ اور قیامت کے دن، اور نام مسلمانوں جیسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی سوال؟ اب جتنی آیت پڑھی ہیں آپ بالکل کھل کے سوال کر سکتے ہیں۔ اب آگے چلیں، سورہ لقمان کی 27۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو قلم بند کرنا ناممکن ہے۔ کیوں؟ ذرا دیکھیں نا، میرے پاس اس کا بالکل جواب ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت سمجھ کے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، کہ اگر جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، 7 سمندر، ما نفدت کلمات رب اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اتنے سارے کلمے جو سمندر، سارے درخت کو، کیوں؟ اللہ کی تخلیق دیکھ لیں، بے شمار، بے مثال کہکشائیں دیکھ لیں، اور اس کے اندر مخلوق دیکھ لیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، تو ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات چل رہے ہیں، جو وہ پورے ہو سکتے ہیں؟ کہکشاؤں کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ ذرا قرآن کا آپ پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں غور کرتے آپ۔ اچھا، کہیں عزیز کے ساتھ یا تو علیم یا حکیم جیسے بہت ہی خوبصورت لفظ آیا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ عزیز کے ساتھ شدید العقاب کا لفظ بھی آیا ہے۔ عزیز کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت لائی گئی ہے جو ان پوری صفات علیم حکیم اس سے ہٹ کر، بلکہ وہ بدلہ لینے کی صفت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جلدی بتائیں۔ جی، ایک سر سخت ان قسم کی وارننگ ہے ان کے لیے جو کہ اللہ کے احکامات سے روبردانی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دونوں صفات لا کے کہ اس کی پکڑ تمہارے پر بڑی سخت ہوگی اور وہ اس کا بدلہ بھی تم سے لے گا، یعنی شدید العقاب ہے یا کبھی العزیز ہے، وہ بدلہ لینے پر قادر ہے۔ جزاک اللہ۔ میں اور اس کو کھول دیتا ہوں۔ تمام جگہیں جہاں پہ اس کا غلبے کا تعلق اس کی حکمت سے ہے، جیسے انسانوں کی پرورش ہے، انسانوں کے لیے بہترین بندوبست کرنے کا، بہترین منصوبہ بندی اس کی ایگزیکیوشن کا ہے، وہاں اس قدیر عزیز کے ساتھ حکیم، علیم اور پیاری صفات آئی ہے۔ لیکن جہاں کافروں کے مقابلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کافر یا نافرمان ہیں، وہاں شدید العقاب اور وہ نام جو اللہ کی جباریت اور اس قسم کی چیزیں وہاں آتی ہیں۔ اب بات سمجھ آئی ہے یا سوال کریں؟ اور نہیں سمجھ آئی تو سوال کریں۔
یہ نقطہ بڑا اہم ہے. آگے چلتے ہیں. سورہ حشر کی آیت 24 میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. واللہ الخالق البارئ المصور. خالق جو بغیر نمونے کی چیزوں کو پیدا کرے. انسان ہمیشہ کاپی کرتا ہے، دیکھ لیں آپ. اور پہلی بات کہ واللہ الخالق البارئ پہلی دفعہ اسی نے پیدا کی ہے پوری کائنات کو. مصور، ایسا تصویر بنانے والا. کمال دیکھیں کہ کوئی انسان کے اس کے ماں باپ کے بچے کتنی شکل سے مختلف ہوتے ہیں، اور کائنات کا ہر انسان اس کے فنگر پرنٹس ایک سے دوسرے سے مختلف. سبحان اللہ و بحمدہ. ہے کوئی ایسا پیدا کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا مصور؟ اللہ کہتے ہیں چھوڑو ان سب باتوں کو. لہ الاسماء الحسنی. خوبصورت نام تو ہیں ہی اسی کی، کیونکہ ساری خوبیاں اسی کی ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. وہ ایسی ہستی ہے کہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے. بے عیبی، اتنا بے عیب ہے. اور پھر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب آپ دیکھیں ساری اچھی صفات کا ذکر آیا تو العزیز کے ساتھ کیا صفت آئی ہے؟ الحکیم. نیچے فاتر کی 2 ہے، یہ پہلے پیچھے بیان ہو چکی ہے. اچھا، اب ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 129. اسی کے ساتھ لکھیں یہاں ایک بالکل اسی مضمون کی آیت ہے بقرہ کی 151. پھر تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہی آیت سورہ آل عمران کی 164 ہے. پھر قرآن میں چوتھی دفعہ یہی آیت سورہ جمعہ کی 2 اور 3 ہے. یہ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا، بڑے غور سے سنیے اور اس بات کو کہیں نوٹ کر لیجئے. یہ جو بقرہ کی آیت 129 ہے نا، یہ دعا ہے. کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. نہیں، ساری یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. سر جی آیاتی کا ہے، وہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، آیاتی کا. جزاک اللہ. اب ذرا لکھیں اس کے اوپر کہ پہلا یتلو علیہم آیات کا نمبر 1. پھر آپ لکھیں یعلمہم الکتاب نمبر 2. اس پہ نمبر 2 ڈالیں. نمبر 3 ہے یہ والحکمہ ہے نا، اصل میں یعلمہم الحکمہ جو ہے تو حکمہ 3 نمبر. اور 4 نمبر جو ہے وہ یزکیہم. اچھا، اب ذرا جاگ کے رہیے اور سنیے، غور سے سنیے. 4 صفات والا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ ان میں کوئی نبی بھیج. اچھا، یہ فیہم جو ہے کہ ان میں یہ اس سے مراد حضرت ابراہیم کی کیا ہے کہ اولاد اسماعیل. شاباش، اولاد اسماعیل میں نبی بھیج. اب وہ نبی کوئی 2000 سال سے زائد عرصے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی بھیجا. دعا تو قبول کر لی اللہ نے، لیکن اس کی قبولیت کا وقت جو تھا وہ 2-2.5 ہزار سال تھے. پہلی بات. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے نا، بڑے غور سے سنیے اور اچھی طرح سمجھیے اس کو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہاں تزکیہ اس سر پہلے وہ یعلمہ الکتاب.
آپ ذرا میری بات سن لینا تو پھر تبصرہ فرمائیں. یتلو علیہم آیات کا نمبر 1 پہ ہے دعا میں، نمبر 2 پہ جو ہے وہ یعلم الکتابہ، 3 پہ یعلم الحکمہ، اور 4 پہ یزکیہم. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قبول فرمائی ہے باقی تینوں جگہوں پہ جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، وہاں ترتیب ہے یتلو علیہم آیات ہی و یزکیہم. تزکیہ اس کے فوراً بعد آیا ہے، اس کے بعد آیا ہے وہ یعلم الکتاب والحکمہ. تو اب پہلی تو بات مجھے یہ بتائیں، بڑے غور کر کے فٹافٹ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یتلو علیہم آیات کے بعد یزکیہم جب قبولیت کی تو کیوں یزکیہم کو یہاں کیوں لایا اللہ تعالیٰ؟ کیا اس کی حکمت تھی؟ جلدی بتائیں. سر جی جب ہم تلاوت آیات کریں گے تو اس سے ہمارا تجزیہ ہوگا، ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل ایک کریں تزکیہ گے۔ کیسے ہوگا؟ آدھی بات مت کریں. سر فکر کا تزکیہ ہوگا، سوچ کا تزکیہ ہوگا پہلے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اللہ بالکل تعالیٰ ٹھیک قائد کہا. ٹھیک ہوں گے. بات سنیں غور سے، ادھر ادھر کی مت ہانکا کریں. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ہم تلاوت آیات غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب ہی یہی ہے کہ پڑھ کے سمجھ کے اس کو فالو کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا. جب آپ تلاوت آیات کریں گے اور غور و فکر کے ساتھ سمجھ کے ساتھ کریں گے، آپ کی فکر پاکیزہ ہوگی. تو اب یہاں سے آپ کی تزکیہ شروع ہو گیا کہ جب فکر پاک ہوگی تو عمل پاک ہوگا. اگر فکر پاک نہیں ہے عمل کبھی پاک نہیں ہو سکتا. یہی کافروں کا معاملہ ہے. وہ ایمان لائیں اور ایمان لا کر قرآن کو سمجھیں تو ان کو تزکیہ حاصل ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جب قبول فرمایا تو کمال حکمت سے کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. اس کے بعد فرمایا جب فکر سر بدلتی جی ہے. یہاں الفاظ مختلف ہیں سر جی، یتلو علیکم آیاتنا قبولیت میں، بھائی میں ویزکیکم. اگلی والی آیت پڑھ رہا ہوں جہاں قبولیت آئی ہے. ذرا آپ سر بات جی پوری اسی بات کے کو الفاظ. سمجھیں. جی یہاں جو میں نے آپ کے آیت 129 ہے یہ دعا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قبول فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یتلو علیہم آیاتہ کے بعد وہ یزکیہم، کہ اس سے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تزکیہ اس لیے ہوتا ہے کہ تلاوت آیات ہی تزکیے کا باعث ہے. تو تزکیہ نفس نہیں کرے گا بندہ تو جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ تزکیہ نفس کرنے کے بعد ہی انسان جنت میں جائے گا. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا سورہ اعلیٰ میں جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اچھا، اس کے بعد ہے یعلمہم الکتابہ. تو یہ اس کا مفہوم کیا ہے یعلمہم الکتابہ؟ جلدی بتائیں. کبھی آپ نے غور سے پڑھا ہی نہیں ہے. سر شریعت سر کتاب احکامات یعنی کتب احکامات اللہ تعالیٰ. علیکم الصیام کتب علیکم القتال، تو وہ احکامات ہیں. یہاں یعلمہم الکتابہ ان کو احکامات کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ احکامات اللہ کے احکامات ہی پر عمل کرنے کے بعد عملی تزکیہ ہوگا. وہ فکری تزکیہ تھا جو پہلے یتلو علیہم آیات ہی کا ہے، وہاں فکر کا تزکیہ. اب احکامات وہ بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ کون سے احکامات ہیں جن پر میں عمل کر کے تزکیہ کروں؟ تو یعلمہم الکتاب. آپ مدنی صورتوں میں دیکھ لیں سارے احکامات ہیں. والحکمہ، تو یعلم الحکمہ کا مطلب کیا ہے بھلا یہاں؟ جلدی بتائیں. سر جی وہ اعمال جو اللہ کی طرف سے شریعت کے لحاظ سے ہوتے ہیں ان کو کر کے جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنت تو آپ صلی اللہ رسول علیہ وسلم کی سنت. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث. اے ہائے، کاش آپ پوری چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں بات کریں. دیکھیے
جب میرا تلاوت آیات کرتا ہوں سمجھ کے تو میرا فکر پاکیزہ ہوتی جاتی ہے. جب مجھے فکر پاکیزہ ہوتی ہے تو میں اپنے فیصلے کرنے میں اپنی فکر کی پاکیزگی مجھے تلاوت آیات سے ملتی ہے. وہ کیا ہے پاکیزگی؟ کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اس کا علم مجھے تلاوت آیات سے ہوتا ہے، اور عمل سے میں پھر اس کے جب مطابق عمل کرتا ہوں، باطل کو چھوڑ دیتا ہوں اور حق پر ڈٹ کے عمل کرتا ہوں، تو یہ ہے یعلمہ الکتابہ، کہ ایک فکری حکمت ہے جو تلاوت آیات سے آتی ہے، اور ایک عملی حکمت ہے جو عمل صالح کرنے سے آتی ہے. وہ آپ کی بات کہ حدیث حکمت ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ اس کو اس طرح کھولیں گے جس طرح میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے. اب کوئی سوال ہو آپ. اللہ کہتے ہیں، غور سے سنیں، سورہ آل عمران کی 164 میں، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، جب خود انہی میں سے رسول بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ اللہ کا احسان ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان. وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ، فکری تزکیہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم. وہ ہاں، وہ یعلمہ الکتابہ، احکامات کی تعلیم دیتا ہے، وہ یعلمہ الحکمہ. اب ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، ایک سوال پوچھوں سر جی. یہ جو جواب ہے دعا کا، قبولیت دعا، سر جی اس میں ایک اضافی چیز ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جی اس کو تھوڑا مزید سر جی، اضافی جو بات ہے دعا کی قبولیت میں، وہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اس کو تھوڑا سا واضح کریں. اچھا، اس میں آپ کو کیا ابہام ہے؟ اس نبی کے آنے سے پہلے، اس نبی پر قرآن کے نزول سے پہلے تم تو انتہا کے جاہل تھے. تم نے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تم نے برائیاں گھڑ لی تھیں، دین ابراہیمی کو اتنا آلودہ کر دیا تھا کہ وہ دین ابراہیمی تو رہا ہی نہیں تھا. لہٰذا وہ ان کی صورتحال بتائی اس نزول قرآن اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. جو آپ فرما رہی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ. کلیئر ہے بات؟ بولیں آگے سے. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی جی سر جی جی. کوئی اور سوال؟ یہ آ، آیت بڑی اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی ہیں، اور بغیر تلاوت آیت. اب یہاں بالکل صاف اللہ تعالیٰ کا حکم نظر آ گیا کہ انسان اگر اپنا تزکیہ چاہتا ہے تو وہ تلاوت آیات سے. اور تلاوت آیات وہ قرآن پڑھنا نہیں جو آج ہم مسلمان سمجھے ہوئے ہیں. پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے، اور اس کی حقانیت جب پوری طرح ذہن میں بیٹھ جائے، اس کے مطابق عمل کرے، پھر اس کا تزکیہ ہوگا. اگر کوئی ابہام ہے تو دور کیجیے، موقع ہے. اب ذرا آگے چلتے، نہیں ٹائم ہو گیا ہے. اب آپ کو کل میں نے شروع کرنی ہے سورہ یاسین، اور آپ کو یہ میں نے صرف آج کے 3 پیجز کور کیے ہیں، اور اس کے آبی 12 پیجز ہیں، کل 9 پیجز پہ آیات ہیں جو آپ نے خود پڑھ کے سمجھنی ہے. اور مجھ سے جتنے مرضی یہ سوال کریں، جب چاہیں کلاس میں کریں، یا میرا نمبر آپ کے پاس ہے 0333-521-8914. آپ مجھے کال کر لیں واٹس ایپ پہ، تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں کہ ان آیات کو ٹھیک ٹھیک ہم سمجھیں، تاکہ سر صفات.
सर जी आप अपना नंबर एक बार फिर दोहरा देंगे, क्योंकि कल भी किसी बहन ने ना 0333 521 8914। जज़ाकल्लाह सर। कल भी ना किसी बहन ने कहा हुआ था कि उनको ना सर के लेक्चर नहीं मिलते, तो आई गेस उनको किसी ने लिंक भेजा हुआ है, तो वो फिर मतलब हो जाती होंगी ना जूम में शामिल। तो फिर मैंने इसलिए कहा था कि आप अपना नंबर दे दें ताकि वो आपसे रब्ता कर लें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। तो आपने देखा कि ये जो आयत के आखिर में अल्लाह ताला के की सिफात बयान हुई हैं, अस्माउल हुस्ना हैं, इनको समझना किस कदर ज़रूरी है मेरे अपने ईमान के लिए, मेरे अपने अमल के लिए। तो मैंने तो सिर्फ 3 पेजेस पे, और मैंने आपको 9 पेजेस पे एक्स्ट्रा सारी तो नहीं है, अक्सर आयत भेज दी हैं। अब आपका काम है कि आप सबसे पहले बैठें और बैठ के इन आयत का मुतालिया करें, और इसके साथ जो सिफात हैं उनका क्या ताल्लुक है मजमून से, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करें, समझें, ताकि कुरान फहमी इंशाल्लाह का। सर, अल्लाह पाक तौफीक दे हम सबको। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर दे, और हम सबको जो आपसे जुड़े हुए हैं अमर की तौफीक दे, और हम लोगों आमीन। की कोताहियों को माफ कर दे, आमीन तौबा को कबूल करने पर आप परवरदिगार। अल्लाह का शुक्र आमीन। अदा नहीं करते कि किस तरह हमें अल्लाह गैब से ये सारी आयत पहुंचा रहा है, अपनी सिफात का समझने के मौके अता फरमा रहा है। मैं तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं इतना ही कम है। बिल्कुल सर, शुक्र अदा करते हैं, हर वक्त हाँ, शुक्र अदा बेशक। करते हैं जिसने हम लोगों के लिए ये एक जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अल्लाह पाक आपको इसका बहुत जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे। आमीन। आमीन।